نساء اپنی تبتل کس طرح سے اختیار کرتی ہے ایک عورت. تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ عورت کا دنیا سے کٹ جانا ہی صرف اس امت کو بچا سکتا ہے، ورنہ اس امت کے اب بچنے کی کوئی امید نہیں رہ گئی ہے. جب تک اس امت کی عورت تبتل اختیار نہ کر جائے اور بطول نہ بن جائے، اتنی دیر تک عورت اپنی امت کو دوبارہ سے زندہ نہیں کر سکتی ہے. آپ کو اپنی عورت کو تبتل کروانا ہوگا اور اسے تبتل اختیار کرنا ہوگا اور اسے اپنے رب کے قریب ہونا ہوگا، اور اس کا یہ پہلا قدم توبہ کا قدم اگر ہوگا تو اس کی توبہ پکی بھی ہونی چاہیے اور سچی بھی ہونی چاہیے. عورت نہیں بدلتی، کچھ نہیں بدلے گا، کچھ نہیں دنیا کے اندر بدلے گا. عورت بدلے گی، سب کچھ دنیا کے اندر بدلے گا. اگر عورت نہیں بدلتی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نور مقدم روزانہ پیدا ہوں گی اور اسی طرح ظاہر جعفر کے ہاتھوں قتل ہوتی رہیں گی. یہ ایک بیٹی کا قصہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی بیٹیوں کا قصہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھ بند کیے بیٹھے ہیں. سب کی بیٹیوں کے ظاہر جعفر ہیں اور سب کے بیٹے ظاہر جعفروں کی سہیلیاں نور مقدم ہیں. یہ ایک اسلام آباد کی کہانی نہیں، یہ اسلام کے ایک ایک گھرانے کی کہانی ہے. عورت جب تک دنیا سے نہیں کٹتی اتنی دیر تک عورت کبھی بھی آپ کو کوئی انقلابی انسان نہیں فراہم کر سکتی. عورت کا تبتل اختیار کرنا بہت ضروری ہے. تبتل کا معنی کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. عورت جب تبتل پر آتی ہے، یا عورت کی سچی توبہ اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ ایک عورت سچی توبہ کر گئی ہے، تو وہ تبتل کا معنی صرف سادہ سی تعریف میں یہ ہو جائے گا کہ عورت کا زمانے کی آنکھ سے خود کو بچا لینے کا نام تبتل ہے. اگر زمانے کی آنکھ سے ایک عورت تبتل اختیار کر لیتی ہے اور وہ بچ جاتی ہے تو اس نے صحیح معنوں میں تبتل اختیار کیا ہے. اگر وہ برقع پہن لے، اگر وہ نقاب کر لے، اگر وہ لمبا سا عبایا پہن لے، اگر وہ لمبی لمبی چادریں پہن لے، ڈھیلے ڈالے لباس پہن لے، کچھ کر لے، لیکن اگر وہ مردوں کی آنکھ کے سامنے ہے اور اس طرح سے ہے کہ عورت اس طرح سے نمایاں ہو جائے کہ نظریں اس پر جم جائیں، یہ اسے تبتل اختیار ابھی نہیں کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے صاف فرما دیا، اے نبی کی بیویوں تمہیں گھروں میں ٹک کر بیٹھنا پڑے گا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، تمہیں گھر میں ٹک کر مومن عورتوں کو بیٹھنا پڑے گا اور تبرج سے بچنا ہوگا. تبرج کیا ہے آج اس کو بھی آپ کو سمجھانا ہے. تبتل کی مخالفت میں جو کام بھی کیا جائے گا وہ تبرج ہے. تبرج کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے مردوں کے سامنے آ جانا کہ مردوں کی شہوتوں کو تحریک پیدا ہو، مرد عورت کی جانب متوجہ ہوں، عورت کا مردوں کے مجمع میں یوں نمایاں ہونا کہ آنکھیں اس کی طرف اٹھ جائیں، بھلے وہ برقعے میں ہے اور چاہے وہ برقعے میں نہیں ہے، چاہے وہ پردے میں ہے چاہے وہ پردے میں نہیں ہے. اگر آنکھ اٹھ گئی اور مرد اس کی طرف متوجہ ہوا اور عورت کا اپنے آپ کو یوں ظاہر کرنا کہ لوگ اس کو دیکھیں اور وہ توجہ کا مرکز بنے، تو بھلے ہی برقعے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کا تبرج الجاہلیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جاہلیت الاولیٰ فرمایا کہ وہ جاہلیت جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اس مکہ مدینہ اور پوری دنیا روم یونان میں رائج تھی، اس جاہلیت کا شکار ہو رہی ہے. اور جب نبی کی بیویاں جن سے نکاح حرام ہے، جو امت کی مائیں ہیں ان کو روک دیا گیا ہے، تو میری اور آپ کی مائیں بہنیں ہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا نبی کی بیویوں، پردے کے پیچھے سے مرد تم سے گفتگو کریں تو اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کرنا. مبادہ کوئی آدمی کے دل کے اندر ٹیڑھ ہو وہ تمہاری نرمی کی آواز سے کوئی ناجائز غلط بات اپنے ذہن میں بٹھا لے. کسی کے دل میں ہے کہ وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی اپنے دل میں خیال لا سکتا ہو؟ ہاں، ہمارے